لیکن اللہ نے فرعون کو دریائے نیل کے اندر غرق کر دیا، ڈبو دیا، اور اس کی لاش کو قیامت تک کے لیے نشان عبرت بنا دیا۔ اپنے آپ کو خدا کہلانے والا دیکھو آج کس حال میں پڑا ہے۔ اور لوگوں، اس دنیا میں فرعون نے پوری دنیا پر خدائی کا جادو چلانا چاہا، اپنے آپ کو خدا بنانے کا دعویٰ کرتا رہا۔ آج اللہ نے اس کی لاش کی اتنی حفاظت کی ہے کہ قیامت کی صبح تک لوگ اس کی لاش کو دیکھ کر عبرت حاصل کریں گے۔ آج زمین فرعون کی لاش کو ایکسپٹ نہیں کرتی ہے۔ سمندر میں فرعون کو پھینکو تو سمندر فرعون کی لاش کو نکال کے باہر پھینک دیتا ہے۔ آج بھی یہ زندہ جاوید کرامت موجود ہے۔ آج بھی فرعون کی لاش کو زمین میں دفن کرو تو زمین فرعون کی لاش کو نکال کر باہر پھینک دیتی ہے۔ زمین اس کو ایکسپٹ نہیں کرتی، سمندر اس کو ایکسپٹ نہیں کرتا، دریا اس کو ایکسپٹ نہیں کرتی۔ آج بھی فرعون کی لاش مصر کے میوزیم میں رکھی ہوئی ہے، جو لوگوں کو عبرت دے رہی ہے۔ لوگوں، اپنے آپ کو خدا کہلانے والا دیکھو، اپنی آنکھیں نہیں کھول سکتا ہے، اپنے پیر سیدھے نہیں کر سکتا ہے، اپنی کمر نہیں موڑ سکتا ہے، اس کا گوشت ختم ہو چکا ہے، صرف ہڈیوں کا ایک ڈھانچہ رہ گیا ہے۔ اور لوگوں، اللہ کا مقابلہ کرنے والے کا انجام دیکھو، قیامت کی صبح تک اس کا انجام دیکھتے رہو۔ اپنے آپ کو تکبر سے بچاؤ۔ اس دنیا میں ہم سب کا رب ایک ہے، اور اس کا مقابلہ کرنے کی کوشش نہ کرو، اس کے بتائے ہوئے احکامات پر چلتے رہو، ورنہ ہم نے فرعون کو نہیں چھوڑا۔ تمہاری بساط کیا ہے؟ تمہاری حیثیت کیا ہے؟ ہماری اور آپ کی حیثیت کیا ہے؟ نشان عبرت بنا دیا۔ ظالموں کا انجام ہمیشہ ایسا ہی ہوا ہے، ہمیشہ ایسا ہی ہوا ہے۔ اور آج بھی جو ظلم کر رہے ہیں، چاہے وہ مسلمانوں پر ہو رہا ہو یا کسانوں پر ہو رہا ہو یا کسی اور شکل میں، ہمارے اس دیش پر ہی ظلم کیوں نہ ہو رہا ہو، ہماری دیش کی سرکاری چیزیں آج نیلام ہو رہی ہیں، اور آج وہ سرکاری نہ رہی ہیں، آج ان پر بڑے بڑے امیروں کا خود تسلط ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ہمارا ملک، ہمارا دیش بکتا جا رہا ہے۔ یہ دیش پر بھی ظلم، اور جو ظالم ان تمام مظالم کو ڈھا رہا ہے، ان تمام ظلموں کو ڈھا رہا ہے، اس کا انجام بھی قارون و فرعون سے کم نہیں ہوگا۔ یہ آنے والی ہسٹری بتائے گی، یہ آنے والا، میری بھائیو، تاریخ بتائے گی، آنے والا کلچر، آنے والی تہذیب دیکھے گی کہ جس طرح حجاج کا نام، ہٹلر کا نام ظالموں میں لکھا جاتا ہے، اور نمرود کا نام اتہاس میں ظالموں میں لکھا گیا ہے، اسی طریقے سے ظلم و ستم کرنے والے بھارت پر اور بھارت واسیوں پر اور دیش کے ناگرکوں پر اور خود اس دیش پر ظلم کرنے والوں کا اتہاس میں کوئی اچھا نام نہیں لکھا جائے گا۔ ہماری نہیں، ہم اپنی زندگی میں ان کا اتہاس نہ پڑھ سکیں، لیکن ہماری آنے والی نسلیں، ہماری ریڑھ کی ہڈی کے نطفے سے پیدا ہونے والی اولادیں اور ان اولادوں کی اولادیں یاد رکھیں گی اس ظلم و اس ظالم کا نام ہسٹری میں کیسا آئے گا، اس کو کس نام سے یاد کیا جائے گا، یہ آنے والا وقت بتائے گا، کیونکہ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے، اتہاس اپنے آپ کو دہراتا ہے۔ ظالموں کو کہیں پناہ نہیں ملی، 2 گج زمین بھی نہ ملی کوئے یار میں۔ میرے بھائیوں، ایسے لوگوں کے مرنے کے بعد لوگ تھوک کر کہتے ہیں کہ اچھا ہوا آج ایک ظالم سے چھٹکارا ملا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی محمد رسول اللہ کو اس دنیا میں بھیجا تو سب سے پہلے ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے بھیجا، اور فرمایا اللہ کے نبی نے انصر اخاک ظالما او مظلوما، اور لوگوں اپنے بھائی کی مدد کرو، چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم،
چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول مظلوم کی مدد تو کرنا چاہیے لیکن ظالم کی نہیں, ظالم کی مدد کیوں کروں؟ تو اللہ کے نبی فرماتے ظالم کی مدد یہ ہے اس کو اپنے بھائی پر ظلم کرنے سے روک دو, ظالم کو ظلم نہ کرنے دو اور مظلوم پر ظلم نہ ہونے دو, ظالم کو ظلم سے روک دو, یہ ظالم کی مدد ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے خدا ہمارے نبی سے کہا کہ سنو, مظلوم کی بد دعا جب نکلتی ہے تو مظلوم کی آہت جب اس کی زبان سے نکلتی ہے تو سیدھے وہ عرش کے پاس میرے پاس آتی ہے, آسمان کے فرشتے آٹومیٹک دروازہ کھول دیتے ہیں. مظلوم کی آہت کے آگے فرشتے رکاوٹ نہیں بنتے. جیسے یہ آواز جاتی ہے مظلوم کی بد دعا جب نکلتی ہے تو پہلا دروازہ کھلتا ہے, دوسرے دروازے پہ جاتی ہے فرشتہ ہٹ جاتا ہے, تیسرے دروازے پہ جاتی ہے فرشتہ دروازہ کھول دیتا ہے. یہ ڈائریکٹ اللہ کے عرش سے ٹکراتی ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا اتقی دعوت المظلوم فإنہا بینی و بینکم حجاب, میرے اور اس کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہے. مظلوم کی بد دعا سے بچو, میرے اور اس کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے, وہ ڈائریکٹ میرے پاس آتی ہے اور جس کا کوئی نہیں ہوتا پھر اس کا میں ہوتا ہوں. پھر اس مظلوم کو اس دنیا میں ایسی مدد دیتا ہوں اور ظالم کو لوگوں کے سامنے نشان عبرت بنا دیتا ہوں. پھر اس نے کہا اے نبی لوگوں کو بتا دو کہ حکومتیں اور سلطنتیں کفر سے تو چلا سکتے ہو لیکن ظلم سے نہیں چلا سکتے ہو. جب ظلم حد سے بڑھ جاتا ہے تو پھر ظالموں کا نشان مٹ جاتا ہے, نام و نشان ختم ہو جاتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو ظالم نہیں رحمت بنا کر بھیجا اور اعلان کر دیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. پھر ایسی رحمت کہ اللہ کے رسول جنگل میں لیٹرین کے لیے جا رہے ہیں اور آپ کا پانی کا برتن ابو سعید خدری پکڑے ہوئے ہیں. ایک صحابی رسول تھوڑی دور جنگل میں جانے کے بعد ابو سعید خدری نے کہا اے اللہ کے رسول جنگل آ گیا ہے, یہ درخت بنے ہوئے جھاڑیاں آپ یہاں چلے جائیے اور لیٹرین کرائیے. پانی کا برتن اللہ کے نبی نے لے لیا, اللہ کے رسول قضاء حاجت کے لیے چلے گئے. ابو داؤد کے صفحات پر یہ منظر دیکھا جا سکتا ہے. اللہ کے نبی لیٹرین کے لیے جھاڑیوں میں چلے گئے اور ابو سعید خدری ایک پیڑ کے نیچے بیٹھ گئے کہ اللہ کے نبی آئیں گے تو ساتھ میں ہم چلے جائیں گے گھر. بیٹھے, جس پیڑ کے نیچے بیٹھے اسی پیڑ کے اوپر ایک چڑیا کا گھونسلہ ہے. اس چڑیا کے چھوٹے چھوٹے 2 بچے اس گھونسلے میں چیں چیں کر رہے ہیں. ابو سعید خدری نے چڑھ کے دیکھا تو 2 چھوٹے چھوٹے بچے ان کو بہت خوبصورت لگے. انہوں نے ان دونوں چھوٹے بچوں کو لے لیا, اپنے گھر میں لے جاؤں گا, ان کو پالوں گا, ان کو پوسوں گا, یہ بڑے خوبصورت بچے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ چڑیا آئی, اس کے منہ میں دانا تھا, وہ اپنے بچوں کو کے لیے دانا لینے گئی تھی, اپنی چونچ میں دانا لے کر آئی کہ میں اپنے بچے کو دے دوں, لیکن جب گھونسلے میں دیکھتی ہے کہ بچے نہیں ہیں تو دانا اسی گھونسلے میں رہ گیا اور چی چی کرنے لگی گویا کہ وہ اپنے بچوں کو آواز دے رہی ہو. اس نے کان لگایا تو اس کو چی چی کی آواز نیچے ہی سنائی دی. چڑیا نے دیکھ لیا کہ ایک آدمی ہے اور اس کے ہاتھ میں 2 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. وہ نیچے اترتی ہے, ابو سعید خدری کے سر پر مارتی ہے اور اوپر اڑ جاتی ہے. پھر ابو سعید خدری ان بچوں کو دیکھتے ہیں, پھر وہ چڑیا نیچے آتی ہے اور ابو سعید خدری کے سر پہ پر مار کے بھاگ جاتی ہے, گویا کہ وہ یہ کہہ رہی ہے کہ میرے بچوں کو میرے حوالے کر دو, مجھے میرے بچے چاہیے. اتنے میں اللہ کی رسول لیٹرین سے فارغ ہو کر آ رہے ہیں. آپ نے دیکھا چڑیا ابو سعید خدری کے سر پہ منڈلا رہی ہے اور ابو سعید خدری کے ہاتھ میں 2 بچے ہیں. وہیں سے چیخ کر کہتے ہیں اے ابو سعید تم نے اس چڑیا کا دل دکھا دیا, اے ابو سعید تم نے اس کے بچے لے کر اس کے دل کو ستایا ہے. جس طرح
ہمیں اپنے بچوں سے محبت ہوتی ہے، ہمیں اپنے بچوں سے پیار ہوتا ہے، اسی طریقے سے ان پرندوں کو بھی اپنے بچوں سے محبت ہوتی ہے۔ اے ابو سعید، اس چڑیا کے بچے واپس کر دو۔ ابو سعید خدری نے بچہ چھوڑا، چڑیا فوراً آئی اور اس نے چونچ سے اپنے بچے کو پکڑا اور اڑتی ہوئی گئی اور گھونسلے میں رکھائی، پھر آئی اور دوسرا بچہ لے کر گھونسلے میں رکھ دی، اور ابو سعید خدری اللہ کے نبی کے ساتھ واپس آ گئے۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ میں 3 دن یا 4 دن کے بعد اسی جنگل میں گیا اور میں نے سوچا کہ کچھ دانہ لے جاؤں اور اس چڑیا کے گھونسلے میں ڈال دوں۔ جو چڑیا اپنے بچوں کے لیے ادھر ادھر سے دانہ لے کے آتی ہے تو ہم ہی تھوڑا سا دانہ لے جائیں اور اس کے گھونسلے میں رکھائیں۔ 3 یا 4 دن کے بعد جب میں اس جنگل میں پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں، اس چڑیا کا گھونسلہ بھی یہاں نہیں رہا، چڑیا دوسری جگہ اپنا گھونسلہ بنا لی ہے اور اپنے بچوں کو یہاں سے لے گئی ہے، کیونکہ وہ سمجھ گئی کہ یہاں میرے بچے محفوظ نہیں ہیں۔ آج کسی نے پکڑا، کل کوئی اور بھی لے جا سکتا ہے۔ اللہ کے رسول نے دور سے دیکھ کر کہا، ابو سعید تم نے اس چڑیا کا دل دکھایا، یہ رحم تھا، اور جس نبی کے اندر پرندوں کے لیے اتنا رحم ہو، انسانیت کے لیے کتنا رحم ہوگا، انسانیت کے لیے کتنا رحم ہوگا۔ اسی لیے کسی ملک کو چلانے کے لیے، کسی دیش کو چلانے کے لیے رحم اور رحم دل کی بہت سخت ضرورت ہے، اور جس انسان کے دل سے رحم نکل جائے تو یاد رکھنا وہ نظام نہیں چل سکتا ہے۔ اور اگر کسی بھی بادشاہ اور کسی بھی سربراہ اور کسی بھی سپر پاور آدمی کے اندر سے اگر رحم کا جذبہ نکل جائے تو وہ دیش کو بھی بربادی کے دہانے پر لے جائے گا، کیونکہ جب رحم نہیں ہے تو وہ دیش پر بھی ظلم کرے گا اور دیش واسیوں پر بھی ظلم کرے گا۔ اس لیے رحم کا ہونا اور رحم دل کا ہونا ضروری ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ کو پوری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا تھا، تاکہ پوری دنیا کا نظام اچھی طریقے سے چلتا رہے۔ اس لیے یاد رکھنا، جن لوگوں کے دلوں سے رحم نکال لیا گیا، تاریخ نے ان کو معاف نہیں کیا، بعد میں آنے والے وقت نے ان کو دہرایا، اور آج دیکھ لو کسی کو ہٹلر کہا جا رہا ہے، کسی کو ظالم کہا جا رہا ہے، کسی کو کچھ کہا جا رہا ہے، کسی کو کچھ۔ تاریخ نے ان کو معاف نہیں کیا، اور تاریخ کبھی کسی کو معاف نہیں کرتی ہے، اتہاس کبھی کسی کو معاف نہیں کرتا ہے۔ اور وقت آج تمہارا ہے، کبھی ہمارا بھی ہوگا، کیونکہ وقت ہمیشہ یکساں نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے وقت کا معاملہ اللہ نے کسی ایک کے ہاتھ میں نہیں دیا، یہ بدلتا رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ بتاتا رہتا ہے، سنو آج تم نے یہ کیا، کل تمہارے اوپر بھی کوئی ہے، اور ایسا ہم اس لیے کرتے ہیں تاکہ تم یہ سمجھ جاؤ کہ تم لوگوں کے اوپر بھی کوئی اور ہے جو قیامت کے دن حساب و کتاب ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، یہاں پر ہمیں اور آپ کو سوچنا چاہیے۔ تو یہ آپ نے سمجھ لیا کہ اس کی نیت اچھی تھی، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی گرفت نہیں کی اور اس کو معاف کر دیا۔ ایک واقعہ اور سناؤں گا۔ یہاں نیت کیا تھی؟ یہاں تو یہ نیت نہیں تھی کہ اللہ تو میرا بندہ، نہیں، نیت کیا تھی؟ واقعی تو میرا رب ہے، لیکن وہ بیچارہ دھوکے سے کہہ گیا، نیت نہیں تھی، نکل گیا۔ لیکن یہاں معاملہ کیا تھا؟ بخاری شریف میں یہ بھی واقعہ، ایک آدمی کو بلایا جائے گا جو قتل ہوا ہوگا، گردن کٹایا ہوگا، میدان جنگ میں لڑا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس سے کہے گا، ہم نے تمہیں زندگی دی تھی، کیا کیا تم نے؟ اے اللہ، تو نے ہمیں زندگی دی تھی، ہم نے تیری راہ میں زندگی خرچ کر دی ہے، ہم تیری راہ میں اتنا لڑے، کئی کافروں کو مارا، اور اس کے بعد ایک تلوار میری گردن پر بھی چل گئی، میں تیری راہ میں مارا گیا۔ اللہ کہے گا جھوٹ بولتا ہے تو۔ وہ کہے گا اللہ میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ اللہ کہے گا ہاں۔ اے اللہ، اپنے فرشتوں سے پوچھ میں میدان جنگ میں گیا تھا یا نہیں گیا تھا؟ اپنے فرشتوں سے پوچھ میں نے اپنی بیوی بچے چھوڑے تھے یا نہیں چھوڑے تھے؟ اپنے فرشتوں سے پوچھ میں نے اپنی زمین پراپرٹی جائیداد چھوڑی تھی کہ نہیں چھوڑی تھی؟ اللہ کہے گا زمین چھوڑی تھی، یہ سچ ہے، پلاٹ چھوڑا تھا، سچ ہے، بیوی بچے چھوڑے تھے، سچ ہے، میدان جنگ میں گیا تھا، یہ بھی سچ ہے، تلوار چلائی تھی، یہ بھی سچ ہے، اپنی تلوار سے کئی کافروں کو مارا تھا، یہ بھی سچ ہے، اور تلوار چلاتے چلاتے تو بھی مارا گیا، یہ بھی سچ ہے، یہ سب سچ ہے، لیکن یہ سچ نہیں ہے کہ تو میری راہ میں مارا گیا ہے، تو میری راہ میں مارا گیا، یہ سچ نہیں ہے۔ کہا اچھا، سب سچ ہے، یہ سچ کیوں نہیں ہے؟ اللہ کہے گا
جب تو میدان جنگ میں تلوار چلا رہا تھا، لڑ رہا تھا اور کافروں کو مار رہا تھا، تو تیرے دل میں یہ نیت تھی، پھر نیت آ گئی، تیرے دل میں یہ نیت تھی کہ لوگ مجھے بہت بڑا بہادر کہیں، بہت بڑا جری کہیں، ویر کہیں، ہیرو کہیں، تلوار چلانے میں ایکسپرٹ کہیں، لوگ مجھے بہت بڑا تلوار چلانے والا کہیں۔ تو جو چاہتا تھا دنیا میں شہرت وہ تجھے مل گئی، جب تو میرے لیے لڑا ہی نہیں تو جنت میں تجھے کیوں دوں؟ دیکھ رہے ہیں، گھر بھی چھوڑا، بیوی بچے بھی چھوڑے، زمین جائیداد بھی چھوڑا، میدان جنگ میں کئی کافروں کو بھی مارا، لڑا، خود بھی مارا گیا، لیکن اس کے باوجود جنت نہیں ملی۔ کیوں؟ جرم کیا تھا؟ صرف اتنا سا کہ اس کے دل میں یہ نیت آ گئی، لوگ مجھے بہت بڑا بہادر کہیں۔ اتنی سی خامی اس کے دل میں پیدا ہو جانے کی وجہ سے یہ آدمی کہاں گیا؟ جہنم میں۔ اللہ کہے گا فرشتوں اٹھاؤ، جہنم میں ڈال دو، کیونکہ یہ میرے لیے نہیں لڑا۔ کل جمعہ ہے نا، مسجد بھر جائے گی۔ کیوں؟ لوگ یہ نہ کہیں کتنا بڑا کمینہ ہے، جمعہ تک کی نماز نہیں پڑھتا۔ یہ ایک ٹائم کی نماز ایک ہفتے کے بعد ہم پڑھیں گے بھی تو وہ بھی محلے والوں کے لیے، گاؤں والوں کے ڈر سے کہ یہ لوگ یہ نہ کہیں کہ جمعہ تک کی نماز نہیں پڑھتا۔ یہ عبادت نہیں ہے۔ اتنی سی نیت پر اس کی شہادت کا سرٹیفکیٹ اس سے چھین لیا گیا، اب وہ شہید نہیں، جہنمی ہے۔ اس کی گردن کٹی، خون نکلا، وہ خون کا قطرہ کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب کوئی اللہ کی راہ میں قتل ہوتا ہے، اس کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرتے ہی اللہ اس کے خون کے، اس کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ وہ شہید جو اللہ کی راہ میں مارا جاتا ہے، قیامت کے دن اپنی قبر سے ایسے ہی اٹھے گا، اس کے جسم سے خون بہ رہا ہوگا۔ اللہ کہے گا فرشتوں اس کا میں کیا حساب لوں، اس سے میں کیا سوال کروں؟ یہ تو میرے لیے اپنی پوری زندگی خود خرچ کر کے آیا، جاؤ اس کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کر دو۔ اتنا بڑا شہید کا مقام، لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ تیرا خون کا قطرہ گرا، گردن کٹی، سب کچھ ہوا، بیوی چھوڑے، بچے چھوڑے، زمین جائیداد چھوڑی، لیکن تو میرے لیے نہیں لڑا۔ تو نے دل میں یہ نیت کر لی کہ لوگ مجھے بہت بڑا بہادر کہیں۔ اٹھاؤ اے فرشتوں، اس کو بہادری کی عزت مل گئی، شاہ بہادری کا انعام دے دیا گیا۔ دنیا میں یہ جو چاہتا تھا اس کو وہ شہرت مل گئی، دنیا میں جو چاہتا تھا وہ میں نے دے دیا، اب آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ پکڑو، پھینکو، جہنم میں ڈال دو۔ بلکہ بخاری کی حدیث تو یہ بھی کہتی ہے کہ جہنم سلگائی ہی اسی سے جائے گی، تین لوگوں سے، امیر، شہید اور مولوی۔ ہم لوگ بھی پیچھے نہیں ہیں۔ تین لوگ، امیر جس نے صدقہ و خیرات تو کیا ہوگا لیکن لوگ اسے بہت بڑا سخی کہیں، کیا دیتا ہے وہ، دیکھو وہ اس کا ہاتھ کھلا ہے، جو جاتا ہے لوٹ۔ اس کے دل میں یہ تھا اس امیر کو، چل، اور شہید تو ہے ہی، ابھی بتا دیا، لوگ مجھے بہت بڑا بہادر کہیں، چل تو بھی آ۔ اور عالم قرآن، عالم حدیث، لوگ اسے بہت بڑا مولوی کہیں، بہت بڑا مقرر کہیں، اس کے دل میں یہ لوگ مجھے بہت بڑی عزت دیں، بہت بڑا مولوی۔ تو یہ تینوں اللہ جہنم میں آگ انہی سے لگائے گا۔ آپ لوگ چولہا جلاتے ہیں نا، لکڑیاں رکھتے ہیں تو گھاس لیٹ ڈالتے ہیں، مٹی کا تیل ڈالتے ہیں، یا پہلے کچھ کاغذ واغذ لگا دیتے ہیں تاکہ لکڑی آگ پکڑ لے۔ تو یہ تین لوگ جہنم کا ایندھن بنیں گے، شہید، مولوی اور امیر، یہ تینوں لوگ جہنم، اللہ ان میں آگ لگا کے جہنم کو بھڑکائے گا، جہنم کو۔ اتنی سی نیت کی وجہ سے ایک شہید کو شہادت کا سرٹیفکیٹ چھین لیا گیا۔ کام کتنا اچھا کیا اس بیچارے نے، اللہ کی راہ میں قتل ہوا، بیوی بچے سب چھوڑے، زمین جائیداد پراپرٹی گھر مکان سب چھوڑا، کام کتنا اچھا کیا، کئی کافروں کو مارا، کام کتنا اچھا کیا، خود بھی مارا گیا، کام کتنا اچھا کیا، لیکن یہ اچھا کام بیکار ہو گیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے دل میں یہ نیت آ گئی کہ اللہ تعالیٰ مجھے لوگ بہت بڑا بہادر کہیں، اس اتنی سی نیت نے اس کے سارے کام کو بیکار کر دیا۔
اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، جب دو مسلمان تلوار لے کر، پسٹل لے کر، بندوق لے کر باہر آ جائیں اور دونوں ایک دوسرے کو ماریں، ایک مرے گا ایک مارے گا، ظاہر دیکھا یہی گیا، جب دونوں لوگ لڑے تو ایک مارتا ایک مرتا ہے، زخمی تو ہو سکتا ہے لیکن دونوں مر نہیں سکتے، ایک مارے گا ایک مرے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں مارنے والا بھی جہنمی، مرنے والا بھی جہنمی، جو مارنے والا قاتل وہ بھی جہنمی، جس کو مارا گیا وہ بھی جہنمی۔ صحابہ کرام نے سوال کیا، صحابہ کرام نے سوال کیا ھذا القاتل فما بال المقتول، اے اللہ کے رسول قاتل کو مرڈر کرنے والے کو جہنم میں جانا چاہیے کیونکہ وہ قاتل ہے، مقتول جہنم میں کیوں جائے گا؟ وہ تو مارا گیا، وہ تو قتل کیا گیا، وہ بیچارہ جہنم میں کیوں جائے گا؟ سنیے اللہ کے نبی نے یہاں کیا کہا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ مقتول جس کو قتل کیا گیا وہ بھی جہنم میں جائے گا، اس لیے انہو کان حریصا علی قتل صاحبی، کیونکہ اس کے دل میں یہ نیت تھی کہ میں اس کو مار ڈالوں، مرنے سے پہلے اس کے دل میں بھی یہ نیت تھی کہ میں اپنی تلوار سے اس کو قتل کروں، میں اپنی بندوق سے اس کو مار ڈالوں، مار نہیں پایا لیکن نیت تو تھی، اس نیت کی وجہ سے جو مر گیا ہے وہ بھی جہنم میں جائے گا کیونکہ اس کے دل میں نیت تھی۔ تو نیتیں صاف کر لو عبادت کے لیے، اور نیت صاف ہوگی تو عبادت انشاءاللہ ہماری قبول ہوگی۔ نیتوں پر ڈیپینڈ ہے۔ 2 گھنٹے میرے ہو گئے ہیں میرے بھائیوں، انشاءاللہ کل بھی پھر آپ کے سامنے خطاب ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں ہماری نیتوں کو صاف فرمائے اور ہمیں جب تک زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔